بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل 14 اگست ہے اور ہمارے ملک پاکستان میں ایک جشن کا سا سما بنتا ہے اور آزادی کا اعلان کیا جاتا ہے کہ 14 اگست کو ہم آزاد ہوئے تھے، اور پھر وہ سیاسی نعرہ بھی دہرایا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا، تو یہاں آج کے یہ مسلمان ہیں یہ چپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ نہ ان کو لا الہ الا اللہ کا مطلب بتایا تھا گیا، نہ نعرہ لگانے والوں کو اس کا مطلب تھا، نہ جواب دینے والوں کو اس کا معنی اور مفہوم آتا تھا کہ ہم کون سا نعرہ لگا رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پکارے جانے کے لائق نہیں۔ بتائیے، جب اللہ کے علاوہ کوئی پکارے جانے کے لائق نہیں تو پھر یہ یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یہ کہاں سے لے کے آ گئے؟ یا غوث المدد کی پکاریں کہاں سے آ گئیں؟ یہی تو لا الہ الا اللہ کا انکار ہے۔ پھر ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، تو پھر یہ 11ویں کہاں سے آ گئی؟ یہ 12ویں کے کیک کہاں سے آ گئے؟ 10 محرم کے شربت کہاں سے آ گئے؟ مزاروں پر یہ پنڈارے اور چادریں اور عرس اور میلے کہاں سے آ گئے؟ یہ سب کچھ کرو گے تو لا الہ الا اللہ کا انکار ہو جائے گا۔ پھر واسطے وسیلے، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، فلاں کے صدقے، تعویذ گنڈا، پیری مریدی، جمہوریت، یہ سب لا الہ الا اللہ کا انکار ہے۔ تو اللہ کے بندو، اس کلمے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ پھر اس دن جو ہمارے نوجوان ہیں خاص کر، وہ بھنگڑا ڈالتے ہیں، پھر وہ بڑے بڑے سائرن بجائے جاتے ہیں، عوام کو تنگ کیا جاتا ہے، خواتین بھی اس معاملے میں ناچ گانا دکھاتی ہیں، تو یہ کون سا اسلام ہے اللہ کے بندو؟ یہ وہ اسلام تو نہیں ہے جو قرآن کا اسلام ہو، یا نبی علیہ السلام نے جس کا پرچار کیا، صحابہ اکرام نے جس کو اختیار کیا، تمام انبیاء جس دین پر رہے، وہ اسلام ہے، اللہ کی فرما برداری اسلام ہے، اللہ کا حکم ماننا اسلام ہے۔ جو حکم دے دے بس بندو، تمہارا کام حکم ماننا ہے، حکم چلانا نہیں ہے۔ تم داتائی، دستگیری، مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ یاد ہے کہ 14 اگست کو ہوا کیا تھا؟ ان مسلمان قوم کی ماں اور بہنوں کے ساتھ جو کچھ وہاں ہندوؤں نے اور سکھوں نے بربادی کی، اور جو ظلم اور زیادتیاں ہوئیں ان کے ساتھ، اس کی گویا سالگرہ بناتے ہو بدلہ لینے کی بجائے۔ تو کچھ غیرت ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، کچھ شرم ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ اللہ کے سامنے رکوع کرو، سجدے کرو، تلاوت کرو، ایمان کو تازہ کرو، معافیاں مانگو اپنے گزشتہ گناہوں کی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ مالک نے تمہیں ایک ملک دیا ہے۔ جس قوم کے پاس اپنا ملک نہیں ہے، ان کی حالت دیکھو کیا ہو رہی ہے۔ تمہیں بہترین خطہ زمین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے، اور یہ آزادی گویا ایسا لگتا ہے ان کو اللہ سے بھی آزادی مل گئی ہے اس طرح۔ اور یاد رکھنا، اس شرک اور کفر سے اگر تم باز نہ آئے تو تمہارے سر کے اوپر اللہ کا عذاب منڈلا رہا ہے۔ ہندو بنیا پھر آنکھیں دکھا رہا ہے اور پوری طرح مشقیں کر کے تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہودی بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو یاد رکھنا، اگر اللہ کی اسی طرح نافرمانی جاری رہی، عرس اور میلے جاری رہیں، یا علی مدد کے نعرے لگاتے رہے، بھنگ اور چرس اسی طرح پیتے رہے مزاروں کے اوپر، جو یہ برائی کے اور بدکاری کے اڈے ہیں تمہارے، جن کو مزار کہتے ہیں، اور وہاں یہ مجاور جتنے ہیں اور پوری عوام جا کر وہ جو کچھ کرتی ہے، اللہ کے عذاب کا کوڑا تمہارے اوپر برسے گا، اور پھر تو یہ جو آزادی ہے، یہ جو بظاہر آزادی ہے، یہ بھی چلی جائے گی، اور پھر تم غلامی کی زنجیروں کے اندر جکڑ دیے جاؤ گے۔ تو اس سے بچنے کے لیے معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، فرقوں سے نکلو، بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثی، یہ دین نہیں ہے، یہ فرقہ بندی ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کا دین بالکل واضح ہے، اللہ کا حکم، نبی علیہ السلام کا طریقہ، قرآن کے جو عقائد ہیں وہ ہیں، جس میں داتا بھی اللہ ہے، دستگیر اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، پکاروں کے لائق اللہ ہے، نظر و نیاز کے لائق اللہ ہے، براہ راست پکارے جانے کے لائق ہے، شرک سے زیادہ قریب دل کے وسوسے جاننے والا اکیلا مالک ہے۔ اس کی بندگی کرو گے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا۔ اور یاد رکھنا، اگر یہ کچھ کتاب کو مانو گے اور کچھ کو نہیں مانو گے تو اس کے بعد دنیا میں ذلت اور آخرت میں ہمیشہ کی آگ کے اندر خطرہ ہے۔ چاہے دنیا میں تم جو مرضی رہے ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو،
چیف جسٹس ہو، آرمی جرنیل ہو، فیلڈ مارشل ہو، اگر ایمان خالص نہیں ہے، یاد رکھنا ایمان کے اگر تم رکھوالے بننے کی بجائے کفر و شرک کے رکھوالے بن گئے ہو تو اس کے بعد اللہ کا عذاب بالکل تمہارے اوپر برسے گا اور جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔